کوئی کہتا ہے جگیردار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے سرمایہ دار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مالدار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے وزیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مشیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے سفیر بہتر ہے، لیکن کملی والے آقا دو جہاں سرور کون و مکان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ آقا علیہ السلام کے پاس وہ جو صحابہ صوفہ والے غریب قسم کے صحاب تھے جو حضور سے سیکھتے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو بطحان اور عقیق یہ دو ایسی منڈیاں تھیں جہاں پہ جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، آپ نے فرمایا ہر روز ادھر جائے اور مفت میں بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر کوئی رشتہ ناتا توڑے جائے اور 2 اونٹنیاں لے کے آئے۔ تو سب نے عرض کیا آقا ہر کوئی چاہے گا، اب کسی کو مفت میں ملے اور وہ بھی 2 اونٹنیاں، وہ کون ہے جو وہ نہ چاہے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تم ہر روز صبح کے وقت مسجد میں آؤ، قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھو یا پڑھاؤ، سیکھو یا سکھاؤ، ویسی 2 آیات مبارکہ پڑھ لیں۔ اب 2 آیات مبارکہ کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ دنیا کی 2 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آگے آپ خود اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ویران ہے وہ گھر اور وہ دل جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی اور جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو۔ اور قرآن پاک تو یہ مقدسہ کتاب ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا گیا، اور یہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کی وہ عظیم کتاب ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَلَا أَصْغَرَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشک اور تر کا اس میں ذکر ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا اس میں ذکر ہے۔ اس لیے تو علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میری اگر رسی بھی گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم عطا کر دیا ہے وہ پھر قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن پاک ہو جاتا ہے، اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اتنی تلاوت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکییں ہیں، 10 نیکییں۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکییں ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں اس کا ایک محل بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی 20 مرتبہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 2 محل بنائے گا۔ اگر ایسے کوئی جتنا بڑھائے گا اتنے محل بنتے جائیں گے۔ اب دیکھیں آج کے دور میں ہم قرآن پاک سے دور ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، بچہ سویا رہتا ہے، نماز کے وقت نہ خود اٹھتے ہیں نہ بچوں کو اٹھاتے ہیں، جب سکول کا ٹائم ہو جائے، وین آنے کا ٹائم ہو جائے، فوری بچے کو اٹھاؤ، فوری اس کی تیاری کرواؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم کو ہم ترجیح دے رہے ہیں لیکن جو اصل میں حقیقت والی چیز ہے اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ قرآن کا حافظ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑا عظیم درجہ ہے۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے صحیح قرآن پاک پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، ایسا شخص اپنے خاندان کے 70 افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی انہیں وہ نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ اور حافظ قرآن کی تو بڑی شان ہے اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ یہ قرآن عام کتاب نہیں، حضور نے فرمایا یہ جو مصحف ہے اگر اسے کسی جگہ میں وہ چمڑے وغیرہ میں یا کسی بھی جگہ میں آپ ڈھانپ کے رکھ دیں تو آگ اگر جلانا شروع کر دے تو آگ قرآن پاک کو نہیں جلائے گی۔ آپ نے کئی دفعہ ایسے حادثات میں بھی دیکھا ہے کہ قرآن پاک نہیں جلتا۔ انگریز کے دور میں باش مسجد میں کسی عیسائی نے انجیل کو ایسی چیز لگا کے لے آیا کہ تاکہ یہ جل نہ سکے۔ اس نے مسلمانوں سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو آپ اپنی کتاب لے آئیں، ہم دونوں کتابیں رکھتے ہیں، انہیں جلاتے ہیں۔
جو کتاب جل جائے گی ان کا مذہب بھی جھوٹا، جو کتاب بچ جائے گی ان کا مذہب بھی سچا، کتاب بھی سچی۔ ایک مسلمان مرد کلندر نے کہا میرا مذہب یہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ ہم قرآن پاک کو جلائیں، آؤ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سچے ہیں، آؤ قرآن کو میں سینے سے لگاتا ہوں، تم اپنی کتاب کو سینے سے لگاؤ، دونوں آگ میں جاتے ہیں۔ جو اپنی کتاب سمیت جل گیا وہ جھوٹا، جو اپنی کتاب سمیت بچ گیا وہ سچا۔ اس لیے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے وہ قرآن کے عالم ہیں اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔